بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب روایت ہماری اس نشست کا آغاز قرآن مجید کے مطالعے سے ہوگا، اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سے کسی ایک روایت کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب مقدس میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے، کسی موضوع پہ پھر ڈسکشن ہوگی اور آخر میں پھر آپ کے لائیو سوالات ہوں گے۔ میں اب مزید بغیر کسی مزید تاخیر کے اپنی اس سیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس سیشن کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکشن ایک ایسی چیز ہے جو عام طور سے مذہبی سبجیکٹس میں ہمارے ہاں نہیں ہوتی، تو پیش نظر یہ ہے کہ آپ ان مذہبی سبجیکٹس کے حوالے سے جب بھی کوئی سوال رکھیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو اس سوال کو آپ کبھی بھی نہ روکیں، کیونکہ انسان سوالات ہی سے اپنے علم کو بڑھاتا ہے اور سوالات ہی کے ذریعے سے ہماری ایکیڈیمک اسٹڈی ہوتی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ خاص طور سے قرآن مجید کو ڈسکس کرنے میں اور قرآن مجید کی جو مختلف آیات ہیں ان کو دیکھنے کے اندر ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو مختلف کرنٹس رہے ہیں سوچ کے وہ کیا رہے ہیں۔ البتہ جن آیات کا انتخاب میں زیادہ تر کرتا رہا ہوں، یہ وہی آیات ہیں خواتین حضرات کے جو بہت زیادہ ان کے اندر اختلاف ان کے ترجمے میں نہیں ہوتا اور ان کی تعبیر میں نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں اس میں ترجمے کے لحاظ سے وہ متفق علیہ ہوتی ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کی جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اس کا عنوان یہ ہے کہ جو انسان کی روحانی نشوونما ہے یا روحانی بالیدگی جس کو آپ کہہ لیں یا اسپریچول ایڈوانسمنٹ، اس کے سلسلے میں یہ سورہ اعلیٰ کی آیتیں ہیں، آیت 14 سے لے کے آیت 17 تک۔ ان کے الفاظ اور ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ in the hereafter successful shall be he who purified his soul and remembered his Lord's name, then prayed. No, in fact, you give preference to this worldly life, even though the life to come is better and more lasting. So یہ قرآن مجید کے اندر خواتین حضرات مضمون بہت ساری جگہوں پہ بیان ہوا ہے کہ آخرت میں جو کامیابی ہے یا اخروی کامیابی یہ کس چیز پر بیسڈ ہے، اور یہاں یہ اسی سلسلے میں یہاں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اس چیز پر بیسڈ ہے کہ ہم میں سے کس نے اپنے نفس کو، اپنے اندرون کو صاف کیا، اور اس کے لیے جو قرآنی اصطلاح ہے وہ تزکیہ ہے۔ چنانچہ الفاظ یہ ہیں کہ قد افلح من تزکا، یعنی آخرت میں کامیابی اس کی ہوگی کہ جس نے دنیا میں اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے اعمال کو اور اپنے عقائد کو۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی بلیفز ہیں اور جو آپ کی ڈیڈز ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں اور جو آپ کے اعمال ہیں، ان میں آپ نے کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کی جو دین کے منافی ہو، بلکہ دین ہی کے پہلو سے آپ نے چیزوں کو اڈاپٹ کیا۔ تو علم اور عمل آپ کہہ سکتے ہیں، علم اور عمل کو آپ نے اس کی تطہیر کی، اس کی صفائی کی، اور آئیڈیولوجیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی آپ سے جو بھی چیزیں صادر ہوئیں ان کے اندر خیر و فلاح موجود تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں کامیابی پا جائے گا۔ اور اس کا ایک طریقہ بھی خواتین حضرات ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طریقہ جو انسان کے اس تزکیے کا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ذکر اسم ربہ فصلی، کہ آپ نے خدا کا نام یاد کیا، یعنی خدا کے نام کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا اور اس کے لیے نماز پڑھی۔ گویا خدا کا نام اگر آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھی، یا نماز پڑھتے ہیں آپ اور دل سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ کا ایک سکون کا پہلو ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر خدا کو یاد رکھیں، خدا کی یاد سے آپ کا دل معمور ہو اور اس کے لیے آپ نماز پڑھیں، تو یہ ایسا شخص ہوگا کہ جو آخرت میں فلاح پائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا خواتین حضرات کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ جو اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اندر سے پاک نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی پھر وجہ بیان کر دی ہے وہ اگلی آیات میں، وہ یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا،
کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جو آئندہ زندگی ہے یا آنے والی جو زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ کی بھی ہے۔ سو یہاں پہ ریزن بھی بتا دیا کہ جو لوگ اپنا تزکیہ نہیں کر پاتے، جو لوگ خدا کو یاد نہیں کرتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو پریفر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دنیاوی زندگی یا دنیا کی ضروریات میں انسان جو ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو کوئی یہ خلاف دین بات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جو بات قرآن یہاں سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا اور دین کا کوئی تقاضا آپس میں کلیش کرے، یعنی دونوں کی دونوں چیزیں آپس میں کسی نہ کسی طرح سے متصادم ہو جائیں، تو پھر اہل جو ایمان ہیں وہ آخرت کے تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں ترجیح زیر بحث ہے، ترک دنیا زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی آخرت کو ترجیح دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کو پریفرنس دینا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، یا دنیا کی میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یا دنیا میں جو آپ کے اوپر پابندیاں کسی نہ کسی لحاظ سے عائد کی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ یہ رویہ اختیار کریں۔ اور پھر جو اصل چیز ہے اس کی ذرا نشاندہی کر دی کہ چونکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ الٹ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو آپ اصل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جو دنیا میں جو کچھ ہونا ہے اصل میں یہی ہونا ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل زندگی، باقی رہنے والی زندگی، بہتر زندگی وہ آخرتی کی زندگی ہے۔ اسی زندگی میں آپ کو اپنی اصل معلوم ہوگی اور اس پہلو سے آپ روشناس ہوں گے، اس پہلو سے دوچار ہوں گے کہ جو زندگی کا اصل پہلو ہے۔ خواتین حضرات، اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے جو بالکل نمایاں ہے اور پورے کے پورے قرآن مجید میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی دعوت میں سرایت کیے ہوئے ہے، وہ ہے نماز کا پہلو۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جو آپ کے اپنے ایمان کا بھی اظہار ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، اور یہ آپ کے اندرونی نشو نما یعنی اندرونی صفائی کی بھی ایک ضامن ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ نماز کی اس حیثیت کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ بیان کیا اور یہ کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ آپ کو برائی سے، تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، جیسے کہ آپ کا ضمیر روکتا ہے، ضمیر کے اندر وہ پہلو ہوتا ہے، بالکل ایسے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو غلط کاموں سے اور برے کاموں سے ایک روک پیدا کرتی ہے۔ تو انسان ظاہر ہے کہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ یہی ہے نا کہ برے کاموں سے پرہیز کرے۔ ان برے کاموں میں ایک بڑی چیز فحش کام ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز جو ہے آپ کو فحاشی سے اور فحش کاموں کی طرف آپ کی جو رغبت ہے اس کو چیک کرتی ہے، اس رغبت کو کم کرتی ہے، اور اگر رغبت پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اس رغبت پر قابو پا سکیں۔ سو نماز کے بارے میں خواتین حضرات ہمیں بہت متنبہ رہنا ہے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ ظاہر ہے کہ سمجھ کے نماز پڑھنا، نماز میں توجہ کا اہتمام کرنا، نماز کے حوالے سے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہنا، تاکہ جب آپ نماز کا موقع آئے تو آپ قرآن مجید کی جو آپ نے آیتیں اور صورتیں یاد کی ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھ سکیں، اور اس کے نتیجے میں نماز کے اندر بھی ایک ویرائٹی پیدا ہونے کے نتیجے میں توجہ کا عنصر پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے نماز کے حوالے سے کوشش یہ کرنا، اب جیسے کہ رمضان ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل چند ہفتوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو رمضان کی جو ایک خاص نماز ہے جو تہجد کی نماز ہے، ویسے تو سارے سال ہی وہ ظاہر نماز ہوتی ہے، لیکن رمضان کے اندر یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اکثر سحری پہ اٹھا ہوتا ہے، تو سحری پہ جیسے آپ سحری ختم کریں تو اذان ہونے سے پہلے اگر آپ وتر اپنے رات کی نماز سے چھوڑ دیں اور اس ٹائم پہ پڑھیں تو یہ ایک بہت مبارک وقت ہے، نماز کی قبولیت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس موقع پہ خاص طور سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے خواتین حضرات کہ اس نماز کی حفاظت جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے بھی کی جائے اور اس لحاظ سے بھی کی جائے کہ اس کے اندر ہماری توجہ کسی نہ کسی طرح سے برقرار رہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ نماز انسان کا ایک معمول کا عمل بن جاتی ہے تو آپ کو ہر دفعہ ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ایفرٹ ہی ہے جو پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ پیورٹی پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس ٹارگٹ کو سامنے رکھیے کہ جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں۔ He is selecting people for his paradise and people who purify themselves, they are selected for this purpose۔ یعنی اندر سے جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کا انتخاب کر رہا ہوں، اور آخرت میں
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام دیں گے، ایک خاص جگہ دیں گے، اور یو نیور نو کہ ان کے سامنے کوئی اور ٹارگٹ ہو جو وہ ایسے لوگوں کو دیں گے. سو یہ آیات جیسا کہ میں نے کہا ہمیں اس ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کی لیے ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اپنی پاکیزگی کے حوالے سے متنبع رہیں. اور جیسے ہم یہ جو پولوشن ہوتی ہے یا فزیکل فلتھ جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ ایک دم سے ہٹتے ہیں اور آپ اپنے کپڑے جھاڑتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ گندگی ہمیں نہ لگے، تو بالکل ایسے ہی روحانی طور پہ بھی جو گناہ ہوتے ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں وہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسپرچول ورلڈ کی فلتھ ہیں، یعنی اسپرچول ورلڈ کی جو گندگیاں ہیں. تو بالکل ویسے ہی ہماری حساسیت وہاں پہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا دل، ہمارا جو قلب ہے، ہمارا جو اندر کا انسان ہے وہ ان سے آلودہ نہ ہو، اس سے وہ میلا نہ ہو. خواتین حضرات، آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے. یہ مسلم میں بیان ہوئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. یعنی ابو ہریرہ reported that God's messenger said, many a person who with disheveled hair and laden with dust who are turned away from the doors are such that if they swear by God, God will fulfill their oath. So یہ اصل میں جو بات جس پس منظر میں بیان ہو رہی ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپیرنس ہوتی ہے، انسان کا جو ظاہری ایک اس کی لک ہوتی ہے، کبھی اس سے آپ فرد کو جج نہ کریں، کبھی بھی اس سے فرد کا اندازہ نہ لگائیں یا فرد کے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کریں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بالکل پراگندہ ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر گرد و غبار سے وہ آلود ہوں، اور لوگ ان کو دھتکار دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کے آدمی ہیں اور یہ کیا پراگندگی کا شکار ہیں. لیکن ان کا اندرون ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ، یعنی اس طرح سے دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ قسم کھائیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، تو خدا ان کے اس مان کو پورا کرتے ہوئے ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. یعنی یہ اسلوب ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ خارج سے تو ایک آدمی آپ کو بالکل ایک ایسا شخص لگ رہا ہے کہ جو فقیرانہ قسم کی اس نے حیت بنائی ہوئی ہے، اس کے کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ایک فقیر فتو فقیر ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ دنیا سے دھتکارا ہوا ہے، لیکن اس کا قلب اتنا پاکیزہ ہے، وہ اندر سے اتنا ایک غیر معمولی انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی زبان کی پاسداری کرتے ہیں. گویا یہ بتانے کے لیے کہ کبھی کسی شخص کو اس کی ظاہر، اس کی اپیرنس سے آپ جج نہ کیجئے. ایک شخص کی اصل جو حیثیت ہے وہ اس کا اندرون ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے کسی شخص کے بارے میں جو ججمنٹ والا معاملہ ہے وہ خدا ہی کی ذمہ داری ہے اور وہ خدا ہی کی اتھارٹی اور پریروگیٹو ہے. ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جانچنے کا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شخص اندر سے کیسا ہے، کیونکہ اندر کا جو حال ہے وہ خداوند تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ اس لحاظ سے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کسی آدمی کو جج کریں. اور چنانچہ خواتین حضرات اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت جب ہوگی تو وہاں خداوند تعالیٰ دلوں کے حال، جو نیتیں ہیں انسانوں کی، ان کی بھی وہ جانچ پڑتال کریں گے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے سورہ عادیات میں کہ جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جو کچھ ان کے سینوں میں ہیں اس کی بھی پڑتال کی جائے گی. گویا کہ جو انہوں نے راز اپنے رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں معلوم، صرف ان کے دلوں میں ہیں، دلوں میں مدفون ہیں، دلوں میں دفن ہے وہ راز، لیکن خدا سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. سو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے اندر کے جو شخص ہے وہ خدا سے کسی نہ کسی طرح سے وہ خدا اس سے بیگانہ ہے یا خدا اس سے واقف نہیں ہے. نہیں، خدا اس سے واقف ہے، اس کا علم جو ہے وہ اتنا محیط ہے. تو یہ ایک ضمنی رہنمائی اس سے یہ بھی حاصل ہوتی ہے. تاہم جو اصل بات اس روایت میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ never judge a person by his or her appearance. یعنی appearance can always be misleading. آپ اپیرنس سے کوئی نہ کوئی ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہم کرتے ہیں بعض دفعہ، کہ جو بالعموم غلط ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شخص اندر سے کیسے ہے. آپ نے خارج سے اس کے لباس کو اور اس کی گفتگو کو یا اس کی چال ڈھال کو دیکھا ہے. سو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کی اصل شخصیت کو تلاش کرنا چاہیے. وہ اصل شخصیت وہی ہے جس میں جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، وہ جن آداب کا وہ خیال رکھتا ہے، جن آدرش یا جن آئیڈیلز کی وہ پاسداری کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک شخص کے حوالے سے ایک صحیح
پتہ دیتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بہرحال خدا کی ڈومین ہے. سو ہمیں اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ کراس اوور انٹو دی ڈومین آف دی آلمائٹی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب آپ کراس اوور کرتے ہیں تو پھر اصل میں آپ ایک ایسے جگہ پہ ایسی جگہ پہ داخل ہو جاتے ہیں کہ جس کی آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ جیسے اب لکھا ہوتا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ کہ ان آتھورائز پرسنل کین ناٹ بی ایڈمیٹڈ ٹو دس فیسلٹی اور دس روم. تو یہی ہے کہ آپ یو آر ناٹ آتھورائز، یہ یو آر کراسنگ انٹو دی ڈومین آف گاڈ. خدا دل کے حال کو جانتا ہے، اسی وجہ سے ججمنٹ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اس سے ہمیں بالکل ہمیں الگ کر دیا ہے. تو ہمیں خدا کا کام نہیں کرنا، اور خدا نے جو ہمارے کام سپرد ہمیں کیا ہے ہمیں اسی کی نگرانی کرنی ہے اور اسی پہ توجہ کرنی ہے. خواتین حضرات، اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ والدین کے حقوق سے متعلق ہے. کتاب الامثال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ حضرت سلیمان کی کتاب ہے، اس کو انگریزی میں پرووربس کہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے مخاطب کرتی ہیں ینگسٹرز کو بھی اور تمام لوگوں کو جن کے والدین زندہ ہیں، کہ وہ اپنے ہاں اولاد کے حوالے سے کیا رکھیں. چنانچہ جو رویہ آپ نے اختیار کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ، یہ زیر بحث یہاں پہ لایا گیا ہے. الفاظ یہ ہیں کہ my son, give ear to the training of your father and do not give up the teaching of your mother, for they will be a crown of grace for your head and chain ornaments about your neck. So یہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیں تم جن سے پیدا ہوئے ہو، تمہارا وجود جن کا مرہون منت ہے وہ تمہارے والدین ہیں، اور تمہارے والدین کا تجربہ اور ان کا تمہارے ساتھ تعلق اور ان کا تمہارے بارے میں کنسرن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کو کوئی بات بتائیں تجربے کی جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ تربیت کریں، آپ کو وہ ٹرین کریں، یہی معاملہ ماں کا ہے، تو اس پر کان دھرنا، اس پہ غور کرنا، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے زندگی میں اور دنیا میں جن لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے ان سے سب سے بڑے خیر خواہ بالعموم والدین ہی ہوتے ہیں. یعنی والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اگر آپ زیادتی بھی کر لیں گے، جن کو اگر آپ برا بھلا بھی کہہ دیں گے، تب بھی وہ آپ کے ہمیشہ خیر خواہ رہیں گے. یہ ان کی جبلت ہے، یعنی خاص طور سے ماؤں کے اندر یہ جبلت ہے کہ وہ ہر طرح کی بدتمیزی، ہر طرح کی ہارش بیہیویئر بچوں کی طرف سے برداشت کرتے ہوئے اپنا رویہ وہی رکھتی ہیں کہ جو ایک بے لوس شخص کا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سو یہ بچوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ہی آپ کے سر کا تاج ہوگی یہ بات، اور ایسے ہے کہ جیسے آپ کے گلے کے ارد گرد جو ہار ہوتے ہیں یہ وہ ہیں. انسان کو کیا چیز ہے جو بیوٹیفائی کرتی ہے، جو خوبصورت بناتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ایک تصور تھا پرانے زمانے کا وہ یہی تھا کہ آپ خارج سے آپ نے اگر ایک تاج پہنا ہوا ہے، یا خارج سے آپ یو آر ڈریسڈ ان رائل روب جسے کہتے ہیں نا، ان رائلٹی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ایک گریس پیدا کرتی ہے. تو اسی چیز کو پیغمبر نے لیا اور دیکھیے ایک نئے انداز سے بیان کر دیا کہ اصل جو میجسٹی ہے انسان کی، اور اصل جو خوبصورتی ہے، اصل جو انسان کا کراؤن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی تربیت کے پہلو سے ان کی بات کو امپورٹنس دے، ان کی بات کو اہمیت دے. اور یہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ باتیں والدین کی ان کے اندر تحکم بھی ہوتا ہے، ان کے اندر زبردستی ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز جو اولاد کو دیکھنی چاہیے وہ سبسٹنس ہے. کیونکہ سبسٹنس کے اندر جو کنسرن پائی جاتی ہے، سبسٹنس کے اندر جو سمپتی پائی جاتی ہے، سبسٹنس کے اندر جو تعلق خاطر پایا جاتا ہے، وہ بہت ایکسٹراڈنری ہوتا ہے. سو والدین کی کا تجربہ ہے وہ بھی غیر معمولی ہوتا ہے. والدین کی جو رسپیکٹ ہے، جو سب سے اہم چیز ہے جس کو قرآن مجید جگہ جگہ پہ بیان اور کرتا بھی ہے ان الفاظ میں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ ہمیں اپنے والدین سے اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے جو حضرت سلیمان نے یہاں بیان کی ہے بات. اور کتاب الامثال کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں آپ کو حضرت سلیمان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو ایسا معلوم ہوتا ہے، اور جنرلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک موقع پہ جب ان کی جو اولاد ہے وہ ذمہ داری کی منصب پہ آ رہی تھی تو یہ باتیں ان کو بتائی جا رہی تھیں. سو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہر پیرنٹ اپنی اولاد کو بتاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے اس مقام کو اپنے سامنے رکھے اور رسپیکٹ سے پیش آئے، عزت سے پیش آئے، کبھی ہارش طریقے سے نہ بولے. اور جو قرآن مجید نے بھی کہا نا کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ آپ نے ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں اختیار کرنا اور ان کو ڈانٹنا
ٹپٹنا نہیں ہے. لا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا نہیں ہے, بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے بارے میں دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب تو ان پر رحم فرما, ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت فرمائی تھی اور مجھے بڑا کیا تھا اور میرے اوپر میری زندگی پہ اپنے آپ کو وار دیا تھا. سو یہ بہرحال وہ چیز ہے خواتین حضرات جو ہم سب چونکہ فیز سے گزرتے ہیں, ہم سب اولاد ہی کی جگہ پہ ہوتے ہوئے والدین پھر بعد میں بنتے ہیں, تو جو رویہ ہم اپنے والدین سے اختیار کرتے ہیں بہت حد تک وہی رویہ ہے جو آپ کی اولاد یا ہماری اولاد ہم سے اختیار کرے گی, اس لیے کہ اس نے وہی رویہ آپ کو دیکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا اختیار کیا اپنے والدین کے ساتھ. خواتین حضرات, ہم اب اپنے اسٹڈی سیگمنٹ یا کے آخری حصے کی طرف چل رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آج کی خواتین حضرات جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ دی امپورٹنس آف ہابیز ان لائف, یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ جن ہابیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ جو ہابیز ہیں وہ آپ کی شخصیت کی جو نشو و نما ہیں ان میں کیا کردار ادا کرتی ہیں. سو آئی وڈ لائک کہ آپ میں سے ہر ایک یہ شیئر کرے کہ آپ کی کیا مشاغل ہیں, آپ کی کیا ہابیز ہیں, اور کس طرح سے یہ ہابیز جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی بنیادی اہمیت بھی رکھتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی جو زندگی میں ترقی ہے وہ اس کا باعث بنتی ہے. تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Saleem. Let's start off with Ghazal. جی السلام علیکم. میری ہابیز somehow مجھے ڈی اسٹریس کرتی ہیں. I love to organize things. So during that process, I de-stress myself and I love gardening as well. So these are two my hobbies. یعنی یہ بڑی اچھی آپ نے بات بتائی کہ ہابیز جو ہے نا یہ انسان کو کی زندگی کے اندر جو بہت ساری ٹینشنز ہوتی ہیں, جو سٹریسز ہوتے ہیں, ان سے ریلیکس کر دیتی ہیں. تو یہ آر اے مینز آف ریلیکسیشن اور آرگنائزیشن یا ایڈمنسٹریشن آپ نے بتایا, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آپ نے بتائی وہ گارڈننگ ہے, خدا کی فطرت کے قریب ہونا, جو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے بہت سودنگ بھی ہوتا ہے. سو بڑا اچھا آپ نے یہ ہمیں شیئر کیا جی. گارڈننگ and organizing things are the two hobbies that you have. So that's wonderful. So my hobbies are doing my nails and also playing video games. And both of these things, I find like with some games, you need to react quickly, which helps me think of different situations normally in my day-to-day life, and then, prep my mind to react to them faster. And same with nail art, it really helps me around with my lab work too. I used to think it's a really terrible and useless hobby, but I've realized how much fine work I need to do in the lab, and having a skill that helps me fine-tune my control really helps during my lab's hours and for research too. So okay, so you're talking about your nails, if I've correctly understood. Nail art. Okay, right. So I mean embellishing them, or it's like probably decorating them, and then you said that playing your video games, both of these hobbies, they sharpen you up and they also give you a certain amount of control, and obviously they are a means of relaxation as well. Yeah, okay, for that sure. is fine. So the next person in the queue is Asiman Dalib Mufti. Please go ahead. جی السلام علیکم. جی میری ہابیز میں یہ ہے کہ مجھے ایک تو ٹریولنگ کا شوق ہے کہ اگر مجھے کچھ موقع مل جائے, ٹائم مل جائے, بیکاز ٹریولنگ بھی ہیکٹک روٹین سے کافی مجھے ڈی اسٹریس کرتی ہے, اور فریش ہو کے آ کے کچھ اپنے سیلف ریفلیکشن کا بھی اس میں مجھے ٹائم مل جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک میرا یہ ہے کہ جب بھی میں فری ہوتی ہوں, میرے اپنے لیے تو یہ بڑا پازیٹیو ہے کہ میں تھوڑی کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ڈیلی روٹین میں سوچتی ہوں کہ کوئی گھر کی کوئی چیز کس طرح سے کوئی جو ہے اس کو ارینج کرنا ہے, یا کچھ کام چیزیں جو پینڈنگ ہوئی ہیں ان کو کرنا. تو مجھے اس میں ویسے ایک سینس آف اچیومنٹ اور وہ ایک ہوتا ہے کہ چلو میں نے کوئی پازیٹیو کام کیا ہے. اور تھرڈلی جو ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ لرننگ کا پروسیس چلتا رہے. آج کل تو مجھے بہت یہ فائدہ ہے کہ آن لائن لرننگ کے بہت اپرچونیٹیز ہیں, تو مجھے یہ بہت ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی چیز پہ نہ مینٹلی انگیج رہوں, تاکہ مجھے کچھ جو ہے نا پازیٹیو طرف میرا سوچ بھی رہے, اور کچھ اچھا مجھے اگر مل جاتا ہے سیکھنے کے لیے
تو یہ کچھ موٹی چیزیں ہیں. جی اور بھی ہابیز تو بہت ہے. تو مین چیزیں اور ایک تھوڑا سا مجھے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے نا لائف میں کچھ اس طرح کا رکھوں کہ میں کہیں نہ کہیں اگر کسی کی لائف میں کوئی اچھا امپیکٹ دے سکوں, تو اس کے لیے میں نے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہیں, وہ میں کرتی ہوں. ونڈرفل ونڈرفل. تھینک یو سو مچ. ٹریولنگ ظاہر ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انسان سیکھتا بہت ہے ٹریول کرنے سے, مختلف جگہوں پہ جانے سے, لوگوں سے ملنے سے ایکسپیرینس شیئرنگ ہوتی ہے, اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسی کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ مختلف زندگی کے جو پہلو ہیں ان میں سے کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے I'm sure آپ کے لیے. Next person in line is Rafia Khwaja. Please go ahead. Assalamu alaikum. Dr. Shehzad, my hobby is one listening to some nice music, and which would relax me, and also if the weather is good, just sitting outside and admiring nature and just letting it all sink, the beauty of God's creations, that gives me a lot of peace of mind. And third, traveling and meeting good people who have different views from me, but I listen to them, they listen to me, and learn, so at least hope that I'm learning something from them, and I'm being able to also give them my point of view. That to me gives me a lot of relief. Wonderful, wonderful. Thank you for sharing. The next person in line is Kaushik. Please go ahead. My hobbies, like there are many hobbies, but some of them like مجھے سر جب میں کوئی چیز کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوشچن کرنے کافی اچھا لگتا ہے, لائک کوئی بھی چیز ہو, rather it belongs to any subject. تو آپ کی ہابی جو ہے وہ سوال کرنا ہے. جی مجھے کافی اچھا لگتا ہے, اور پھر مطلب اس سے کھوجنا پھر کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, تو وہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے. اور ایسے ریلیکسیشن کے لیے مجھے میوزک کافی اچھا لگتا ہے, وہ کافی ریلیکس کرتا ہے. اور وزٹنگ نیو پلیسز وہ بھی کافی یہ اچھا لگتا ہے مجھے. تو یہی سب. یس سر, تھینک یو کوشک. I'll just go around and ask Dr. Sahil Anwar. السلام علیکم شہزاد صاحب. میری ہابیز جو ہیں آئی تھنک ایک ہابی جو میری ٹین ایجز سے ہی ہے, ظاہر ہے I've maintained it, which is actually born more of the need to keep fit, وہ ہے ایکسرسائز. میں نے جتنی بھی مجھے اپنی ساری ٹین ایجز سے ہی I've always in some shape or form I've exercised, چاہے وہ جو بھی ہو, کلاسز ہوں یا جم جانا ہو یا گھر میں. So which is more of really I mean I enjoy it, don't take me wrong, otherwise I would have no incentive. Like it's more for the need to keep fit rather than actually sheer enjoyment. تو ایکسرسائز میں بچپن سے ہی کرتا ہوں, آج تک میں نے کنٹینیو کی ہے. اور لیکن جو شیئر انجوائمنٹ کے لیے جو مجھے میری جو ہابیز ہے وہ ہے گولف. I'm a crazy golfer. بارش ہو, برسات ہو, برف پڑ رہی ہو, I have to go and play golf. I love golf. دنیا میں کافی گولف کورسز پہ جہاں بھی میں ہالیڈیز میں جاتا ہوں I always make sure I have a round of golf. اس کی ایک وجہ یہ کہ I like outdoors, I like nature. تو گولف کورسز آر بیوٹیفل پلیسز جسٹ ٹو واک. دنیا میں مختلف قسم کے گولف کورسز ہوتے ہیں مختلف سیٹنگز میں, سو یو کین گو اینڈ واک آن دیم. اور پھر جو میری اس کے علاوہ جو میری مین ہابی ہے وہ ہے ٹیچنگ, ریڈنگ. آئی لائک ٹو ریڈ ڈفرنٹ تھنگس. میرے جو مین سبجیکٹس آف انٹرسٹ ہیں وہ فلاسفی, تھیولوجی اور ہسٹری ہے. اور پھر ریسنٹلی آئی ہیو بین کنسنٹریٹنگ a little bit on making some educational and motivational videos on different social media platforms. تو یہ ہیں کچھ hobbies ہیں اس طرح. چلیں, تو بہت creative, very creative. All of them are very creative, and I think that we pray that you maintain this all these things. اور ظاہر ہے کہ personality development میں یہ hobbies جو ہے نا یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. بعض دفعہ بہت ہی مطلب subliminal level پہ آپ کو نہیں احساس ہوتا, لیکن they have a very special role in your own personality development. And I think آپ نے جتنی باتیں کہیں یہ ساری کی ساری کسی نہ کسی پہلو سے آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ کرتی ہیں.
The next person I'd like to go would be Imran Babar. Thank you, Mariam. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. وعلیکم السلام. مجھے تو سر بچپن سے جو ہے نا میری ہابیز ہے پڑھنا. تو میں بچپن سے ہی ریڈنگ میری ہابی ہے اور میں ہر طرح کی چیزیں پڑھتا ہوں. جب میں چھوٹا سا تب سے I remember I used to go to Feroz Sons when I was 6 years old. تو وہاں سے کتابیں خریدنا اور پڑھنا یہ میری ہابی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے. اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہے مختلف سبجیکٹس پہ. کوئی خاص سبجیکٹ نہیں, ہر سبجیکٹ میں پڑھنے کا مجھے شوق ہے. دوسری ہابی جو میں نے, ہابیز بدلتی رہتی عمر کے ساتھ ساتھ, ایک ہابی جو 8-10 سال سے میں کر رہا ہوں, دیٹ از ایسٹرو فوٹوگرافی. دیٹ آلسو ہیز ریئلی اسٹرانومی. مجھے You have a telescope for that? ٹیلیسکوپ اینڈ کیمرا اور وہ والا گیئر جس سے I photograph the sky or heaven. So that's also, اس میں لرننگ بہت زیادہ ہے آدمی کو, سوچ فکر. اور it's a nice thing to do. آپ جب کوئی اچھی پکچر کسی گیلیکسی کی لیتے ہیں, it's an achievement as well, اور آدمی حیران ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ کیا ہے. That's another thing. پھر مجھے ٹریولنگ کا بڑا شوق ہے. ایک کام جو میں نے پچھلے کچھ عرصے سے شروع کیا ہے, ہم لوگ عموماً دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. جب ہم آئی ایم فرام لاہور میں بھی ہم ہوتے ہیں تو ہم فوراً مری اور یہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, شمالی علاقہ جاتے ہیں. تو میں جب بھی پاکستان آتا ہوں, I try to explore near لاہور. میں کوئی ایک جو ہم شہروں کے نام پڑے ہوتے ہیں, تو میں سیالکوٹ نہیں گیا تھا. I go to سیالکوٹ, I go to شرکپور, I go to places near by, چھوٹے سے ٹاؤنس کو, اور ان کی ریسرچ کر کے کہ کیا ہسٹوریکل وہاں کی بیک گراؤنڈ ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں کیا چیز ملتی ہے. کسی جگہ برفی ملتی ہے, گلاب جامن ملتی ہے کیا, تو وہاں جا کے ان کی وہ چیز کھانی, کوئی لوکل ہسٹوریکل. That I really enjoy. It's a short trip for me, being in Lahore, day trip usually, but every time I try to make couple of these trips which I really enjoy. اور اس سے اپنے ٹھیک ہے. That's really nice to hear about. Sure. We have an answer on Facebook who said Shabana Jangir said that they like to spend most of their time learning the Sahih Islam as a deen. That's great. Okay, they have passion to learn. So next I'd like Najia Nazir to please go ahead. Thank you. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. I'm a very hardcore introvert, so I don't want to meet people a lot. So, but I have a lot of other ways. I like to play Sudoku on my phone and crossword puzzles, and I read, of course, part of my job as well. But recently, for 5-6 years, I started experimenting with cooking, with vegetables. I try to minimize use of meat, and that is the most therapeutic thing that I find, that I create recipes for my family. ہر قسم کی چیز میں نے بچوں کو بس سموڈی میں ڈال کے دے دینی ہوتی ہے. I feel there's a sense of accomplishment. I want to call it a hobby, but I feel myself very creative when I'm doing that. So this is what I enjoy. For some time, I invested some time in trying crochet. I really enjoyed it, and for 3-4 years, but then I'm more interested in doing other things. So yes, so that's how it is. Thank you, Najia. That's wonderful. اور انٹروورٹ ہونا بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, بیکاز you see آپ جب انٹروورٹ ہوتے ہیں, so there are so many things of your personality which actually they receive more attention because you are مطلب more inwards. آپ کے جو رجحان اپنی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ اندرون کی طرف زیادہ ہو, تو I think this is a big asset. یعنی بعض دفعہ انٹروورٹس کو ہمارے ہاں اینٹی سوشل کہہ لیا جاتا ہے, تو I don't think this is the right I would say تعبیر تو صحیح نہیں ہے. سو اگر آپ کبھی دنیا میں انالائز کریں گے تو you'll find people who have made a difference in various areas. وہ بہت سارے لوگ انٹروورٹس رہے ہیں, اور انٹروورٹس اتنے ہوتے ہیں, وہ they are deep thinkers, they come up with all sorts of novel ideas. So we look forward to find or hear a novel idea from you in the coming years. Inshallah. Thank you. The next person I'd like to go would be Raza. تو سر میرے تو میں کہوں گا ساری زندگی کی سب سے جو امپورٹنٹ میری ہابی رہی ہے وہ جھک مار رہے ہیں.
تو یعنی اگر میں جھک نہ مارتا تو مطلب سوچنے کا ٹائم نہ ملتا. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوا مجھے اپنی زندگی میں. تو جھک مارتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ بس بیٹھے سوچتے رہتے ہیں, ادھر کی باتیں جو سوچتے رہتے ہیں. تو یہ تو جھک مارنا نہیں ہوا, یہ تو سوچنا ہوا. یہ تو لیکن اس سے وہ پری ریکوزٹ ہے نا اس کا. اچھا ہاں, تو وہ اس سے جو ہے زندگی میں سب سے زیادہ جو ہے میں نے سیکھا ہے. اس کے علاوہ بات یہ ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ شوق پڑھتے رہے, اور جب کوئی شوق پڑا تو اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر جتنا جا سکتے تھے اس میں جا کے اپنا ٹائم اس میں لگا کے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں. پھر شوق ختم ہو گیا, تھوڑا سا آگے بڑھ گیا, کوئی اور کام کر لیا. پڑھنے کا جو ہے وہ ہمیشہ سے شوق رہا ہے, کیونکہ گھر میں دوسرے لوگ پڑھنے والے تھے. ہر ایک کمرے میں ایک شیلف ہوتا تھا جس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی تھیں, تو اگر اپنی کتابیں نہیں ہیں دوسروں کی کتابیں لے کے جو پڑھنا شروع کر دیں, ایک عادت پڑ گئی تھی. تو وہ ایک ہے کہ آن گوئنگ چلتا چلا جا رہا ہے, ابھی تک زندگی میں وہ ایک چیز چل رہی ہے. ہاں, اس کے علاوہ ریڈنگ آپ کا شوق ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا شوق ہے کہ جو کبھی بھی اس سے پیاس نہیں بھرتی, کیونکہ ریڈنگ وہ چیز ہے کہ جو آپ کرتے ہیں تو پیاس بڑھ جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اسپورٹس, یعنی کہ اگر اسکول میں تھے, کالج میں تھے تو کرکٹ بہت کھیل لی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر پروفیشنل لائف میں آ گیا تو کرکٹ کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا. دوسرے لوگ مل گئے, کسی کے ساتھ اسکواش کھیل لیا, کچھ اور کھیل لیا. تو یہ بھی کیا. پچھلے 11 سال سے میں ایک مارشل آرٹ جو ہے وہ بھی کر رہا ہوں, تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھا. اور بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ اصل مقصد تو اس کا لڑنا بھیڑنا تو تھا ہی نہیں. پہلے دن ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ لڑنا ہے نہیں, بلکہ لڑائی کا موقع ہے تو بھاگ جانا. ہاں, کیونکہ اس نے ایک فلسفی میں یہ بتائی تھی کہ اگر لڑائی کا موقع آئے تو اس کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ 3 نتائج نکلتے ہیں. ایک میں یو بوتھ گیٹ ہرٹ, دوسرے میں یو گیٹ ہرٹ, اینڈ دا تھرڈ دا ادر پرسن گیٹ ہرٹ. اور اس نے کہا کہ 2 out of 3 یو گیٹ ہرٹ. تو اس لیے کسی لڑائی میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ساری اسکل اس لیے ہے تاکہ آپ کو کبھی زندگی میں مجبوراً ضرورت پڑ جائے تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں. اچھا, تو بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی بڑی اس طرح سے بھی بڑے اچھی اچھی چیزیں کرنے کا موقع ملا, بڑے اچھے اچھے ٹیچر سے واسطہ پڑا, ان سے بھی بڑا سیکھنے کا موقع ملا. چلیں, دس از آلسو ویری گڈ. تو اس طرح کے بہت سارے کام کیے ہیں زندگی میں. اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے باتیں کی, وہ بھی کی ہے, ٹریولنگ بھی کی, فوٹوگرافی بھی میں نے بہت ساری کی, اپنی بہت ساری فوٹوگرافی کر کے فیس بک پہ اپلوڈ کی. اور کیا کام کیے, اور بہت سارے کام کیے, بس رینڈم بہت سارے کام کیے زندگی میں. چلیں, بہرحال جو بھی کام ہوتے ہیں وہی ہے کہ آپ کی اندر کی اس سے پیاس بجھتی ہے, آپ کی شخصیت کی نشوونما ہوتی ہے, اور وہ کسی نہ کسی لحاظ سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ کی بات بھی بہت اچھی ہے کہ بعض دفعہ انسان جب خالی بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا تو وہ بھی اصل میں ایک اہم چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ کچھ نہ کرنا, کچھ کرنے کی تیاری یا اس کی تمہید ہوتی ہے. جی سر, بالکل سر, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. بلکہ ایک اور بھی چیز بتاؤں آپ کو, میں پچھلے کچھ سال سے میں انڈین بلکہ اس کو کہتے ہیں ہندوستانی کلاسیکل سنگنگ, وہ میں سیکھ رہا ہوں. سیکھ رہے ہیں, اچھا. کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے کہ کچھ گانا شانا جو ہے وہ آنا چاہیے. تو یہاں اس کنٹری میں مجھے جو ہے نا یو کے میں موقع ملا کہ ٹیچرز وغیرہ اویلیبل تھے, تو ایسی میں آن لائن نہیں سر, ابھی آن لائن سب ابھی کی بات ہے نا, یعنی کہ کووڈ کے دور کی. وہ تو ٹیچرز آپ ان پرسن جا کے سیکھتے ہیں نا, ان پرسن جا کے آپ سیکھتے ہیں. ویری گڈ. وہ میں نے سیکھنا شروع کیا, اور اس کو بھی جیسے کہتے ہیں نا میں نے ایک ٹارگیٹ بنایا کہ میں جو ہے نا کچھ گانا شانا سیکھوں, اور غزلیں مجھے بڑی پسند تھیں, تو میں نے کہا کوئی غزل گانے کی کچھ کیپبلٹی پیدا ہونی چاہیے. تو وہ میں نے اپنا ٹارگیٹ بنا کے باقاعدہ لوگوں سے پرومس کر کے میں اگلے سال آپ کو سناؤں گا غزل. تو میں نے جا کے کچھ سیکھ کے تیاری کر کے ایک غزل کم از کم جا کے میں نے سنائی لوگوں کو. اچھی تھی بری تھی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ کیا ضرور. نہیں, بہت اچھی چیز ہے. تخلیق خود یہ ایک تخلیق ہے. اچھا گانا گانا جو ہے وہ آپ کی تخلیقی صلاحیت کو نشوونما دیتا ہے, اور خود ایک ریلیکسیشن کا بھی اور ایک سینس آف اچیومنٹ کا بھی باعث بنتا ہے. تو بہت شکریہ رضا, آپ نے اپنی بہت ساری ہابیز کو شیئر کیا. ہماری دعا ہے کہ آپ کی ہابیز آپ کے لیے اور زیادہ معاون ثابت ہوں. Sir, thank you very much. Dr. Saleem, many participants are super eager to know about your hobbies. Well, I think I can divide my hobbies. I mean, other than my reading and my research work, جو اتفاق سے
I got the opportunity to make my passion as my profession. لیکن اس کے علاوہ 2-3 چیزیں جو میں I do with great interest. One of them is I created a fund which is called Renaissance Welfare Fund, جس میں what I try to do is collect money from various people. اور بہت سارے ہمارے یہاں وڈوز ہیں, بہت سارے ہمارے یہاں بچے ہیں جن کی فیس کا معاملہ ہے, بہت سارے ایسے بیمار لوگ ہیں جن کو they need proper health services. اور ایک چیز جو میں ایڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے جاب لیس لوگ ہیں, ان کو کنیکٹ کرنا کسی نہ کسی جگہ پہ کہ بھائی دے آر ایبل ٹو, اگر آپ کو کوئی ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں ان سے آپ ان کا رابطہ کر دیں کہ بھائی پرسن از لوکنگ فار اے جاب. سو ایک جاب network plus welfare network, I am running that for the past I think 15 or 20 years, so I really find a lot of solace in that. اس کے علاوہ جو دوسری چیز I do a lot وہ ہے teenage counseling and parent and marriage counseling. So teenagers کے ساتھ بہت سارا رابطہ رہتا ہے, میرج میں husbands and wives کے ساتھ counseling کا معاملہ رہتا ہے, اور اس سے I really feel کہ I am able, مطلب بہت دفعہ بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ کسی خاندان کو بچا لیں, خاص طور سے جب طلاق کے وہ قریب پہنچا ہوا ہو اور میاں اور بیوی میں you are able to talk sense into them and they are once again united, so that is a huge, بہت خوشی ہوتی ہے. ویلفیئر کے کام سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہ بھی, اور تیسری چیز جو میں جس سے بہت ریلیکس کرتا ہوں وہ I regularly play tennis actually every day, 6 days a week کہہ لیں. I have been playing this for the last since my childhood. درمیان میں بریکس آگے تھے, لیکن اسپورٹس میں گولف اینڈ کرکٹ I used to play a lot, لیکن آج now I've settled down for the last 20 years with tennis every day. So these are the 3 things that really they are a form of big enjoyment for me. Thank you so much for sharing your hobbies with us, Dr. Saleem. I think let's move on to the Q&A. Okay, so our first question is from Dr. Sehel Anwar today. شہزاد صاحب آپ کی اجازت سے جی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ بھی کیا تھا. سوال کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا دے دوں. سوال تو obvious ہے, یہ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہو کہ ہم کل ہی ایک کلاس اٹینڈ کر رہے تھے, تو اس کے اندر کچھ اس طرح کی انفارمیشن ملی کہ ویریئنٹ ریڈنگز آف قرآن کے اندر جو ہے تقریباً 115 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ویریئنٹ ریڈنگز کے اندر 115 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ایک ہی لفظ کو 2 طریقے سے بولا جا سکتا ہے, 105 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ایک ہی لفظ کو 3 طریقے سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے. تو جب میں یہ انفارمیشن سن رہا تھا ساجد صاحب سے, میرے ذہن میں آپ کی اور میری ایک پریویس کنورسیشن مجھے یاد آئی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ان لائک دا ٹریڈیشنل نیریٹو, جو کہ اس بات پہ اگری نہیں کرتے ہیں کہ وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ جو ویریئنٹ ریڈنگ میں صرف جو ہے جو ڈفرینس ہے وہ ہے پروننسیشن کا, لیکن جو فرائی اسکول یہ کہتا ہے کہ نہیں, ویریئنٹ ریڈنگز کے اندر ایکچولی لفظ اور مطلب ہی چینج ہو گئے. تو مجھے آپ کی ایک پریویس کنورسیشن ہماری یاد آئی جو کہ ہماری کسی کلاس میں تھی, میں نے آپ سے ڈائریکٹ سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ ہاں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ویریئنٹ ریڈنگ ہے اس میں ایک مقام پر وضو کا پورا طریقہ چینج ہو گیا اور اس کے اندر پاؤں کا وضو پاؤں کا جو دھونا ہے وہ پارٹ نہیں رہا وضو کا. سو دیٹ از اے پروف کہ جو ویریئنٹ ریڈنگ ہے اٹ کین انٹروڈیوس, جو غامدی صاحب فتنہ اجم کہتے ہیں کہ اٹ ول چینج دا وے وی ڈو دا وضو. تو صرف میں اس کا ریفرنس چاہ رہا تھا کہ اس کا ریفرنس کہاں ہے, از اٹ ان آر قرآن اور از اٹ ان دا ویریئنٹ قرآن؟ اٹ از ان ایوری قرآن. دیکھیں یہ جو ویریئنٹ ریڈنگز کا جو ایشو ہے یہ پیدا یہاں سے ہوا ہے نا کہ جو قرأت عامہ سے جہاں پہ اختلاف ہوا وہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو مثلا جو اس وقت قرآن مجید جو نارتھ افریقہ میں رائج ہے اس کو پڑھیں اور اس قرآن کو پڑھیں جو قرأت عامہ کا قرآن ہے, تو وہاں یہ مسئلہ ہے. اور یہ ٹو بی پرسائز یہ آیت ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, جس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری آیت سیکوینس بیان کرتی ہے کہ پہلے آپ نے کیا دھونا ہے, کس ترتیب سے اعضاء کو دھونا ہے, اور آخر میں فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وہ یعنی بِأَيْدِيكُمْ کر کے اور پھر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, وہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو ایک ترتیب سے بیان کرتی ہے. تو وہ جس طرح سے وہ بیان ہوئے ہیں اس میں اگر آپ ارجلکم پڑھیں یا 2 پاسبل ویریشنز ہیں, ایک ہے ارجلکم اور دوسری ہے ارجلکم. تو اگر آپ ایک کو پڑھیں گے تو اس میں یہ آئے گا کہ آپ نے پاؤں دھونا ہے, اور جب آپ دوسری ویریشن سے پڑھیں گے تو وہ سیکوینس جو ہے آیتوں کا وہی بتائے گا کہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ان کو وائپ کر لیں, جیسے مسح ہم کرتے ہیں نا, سر پہ مسح کرتے ہیں, بس یہ آپ پاؤں پہ بھی مسح کر لیں. تو یہ آپ جیسے میں نے کہا کہ نافع کی جو قرات ہے جو نارتھ افریقہ میں رائج ہے وہاں پہ ہمارے ہاں ارجلکم ہے اور وہاں پہ ارجلکم ہے, تو ان سے یہ دونوں فرق پیدا ہوتے ہیں. اور اس کی اگر اور زیادہ تفصیل جاننا چاہیں تو میرا خیال ہے شاید میں نے
مجھے یاد نہیں میں نے بتایا کہ نہیں بتایا، سیوطی جو ہیں جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اور یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہوئی ہے اور انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے چیپٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کہاں کہاں قراتوں کے اختلاف سے نئے مطالعے پیدا ہو جاتے ہیں. ان میں سے بعض بہت سٹل ہیں، بہت معمولی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بعض میجر ہیں. جو دو بڑے میجر ہیں میں نے خیال ہے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک تو یہی ارجلکم، دوسرا یوسی اور یوسا ہے جو میراث کے شیئرز ہیں. وہاں کے جہاں کلالہ کا شعر آتا ہے وہاں پہ جہاں قرات عامہ میں یوسا ہم پڑھتے ہیں وہاں لوگوں نے اس کو یوسی کر دیا ہے، جس سے وہ مطلب چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ مطلب کوئی ڈراسٹکلی چینج تو نہیں ہوتا لیکن کوئی نیا شیڈ ایڈ ہوتا ہے. جیسے یہ کہ آپ نے جب بیویوں سے تعلق قائم کیا ہے تو بعض جگہوں پہ جو ورڈز آئے ہیں وہ معلم تمسو ہننا یا تماسو ہننا کے ورڈ ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ اگر قربت کی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، اور اگر نہانا ہے تو وہ نہانا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس طرح کے الفاظ ہیں سیغوں کی تبدیلی سے جس میں اس طرح کی آپ کو ویریشن مل جائے گی کہ نہانے کے بغیر یا نہانے کے ساتھ دونوں پاسبلٹیز ہیں. اور بھی اس طرح کی ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ وہ جو چیپٹر ہے نا سیوطی کا جہاں پہ انہوں نے قراتوں کو ڈسکس کیا ہے اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے بے اختلاف القراءات ثبت اختلاف الاحکام، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اختلاف قراءات سے احکام کا اختلاف ثابت ہوتا ہے اس طرح کر کے. تو وہ آپ نکال کے دیکھیں گے تو انہوں نے ایک لسٹ دے دی ہے پوری کہ جہاں ویریشنز کے نتیجے میں وہ ہوتی ہے چیز. تو اگر آپ کی دلچسپی اس میں ہے. شہزاد سر یہ جو پہلی جو مثال ہے ارجلکم اور ارجلکم، یہ وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ؟ جی میرا خیال ہے یہ سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت ہے if I remember correctly. 6-5 یہ رائٹ. جی ٹھیک. Next person in line is Imran Babar. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب ایک چیز پہ میں غور کر رہا تھا، ایک بات تو میں آئی ہوپ کہ میں اس کو سمجھا سکوں اپنے کوشچن کو. ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہو گیا اور جو بھی اعلیٰ ترین معیارات تھے وہ قائم کر دیے گئے. ایک چیز ہم کچھ چیزوں کو جو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں جو فکر آتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین معیار تھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ڈیٹیریٹ ہی کریں. اب ایک اور چیز جو ذہن میں آتی ہے دیٹ از فار ایگزامپل ٹریٹمنٹ آف پرزنرز آف وار. اس زمانے میں پرزنرز آف وار کو لونڈی غلام بنا لیتے تھے اور وہ بعد میں بھی چلتا رہا خلفاء کے زمانے میں بھی. اب اس کے بعد آ کے اب وہ لاس چینج ہوئے ہیں اور پرزنر آف وارز کو ٹریٹ کرنے کے جو قوانین اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے وہ تھوڑے بہتر نظر آتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے ریکنسائل کریں گے کہ کیا ہم ان قوانین کی روشنی میں یا ان اصولوں کی روشنی میں ہم آج بھی بہتر قوانین اور ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اس کی روشنی میں. I hope I am able to make my question clear. اس کو آپ الٹ کر کے دیکھیں، یہ بات کہ سماج میں کیا بہتری پیدا ہوئی ہے یہ تو ہم اس کا دعویٰ نہیں کر رہے. جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ الٹ ہے. وہ یہ کہ جو عام طور سے جو اخلاق کا معیار ہے، جو ایک انسان کے کریکٹر کا معیار ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے. یہ جو رائٹس کا ہے نا یہ تو خارج سے داخل میں آنے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ کا پرسنل کریکٹر کا لیول اس طرح کا ہے تو اس کے بارے میں تو شاید یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جیسے جیسے وقت نے ترقی کی ہے ویسے ویسے وہ کم ہوا ہے. اگر آپ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تو خود دیکھیں نا، قرآن مجید نے اپنے زمانے میں کہہ دیا کہ جنگ بدر سے پہلے جو 1:10 تھی ان کا ایمان کا لیول، اس کے نتیجے میں یو کوڈ ہیو ٹیکن آن دی اپوننٹس آرمی، بعد میں وہ 1:2 رہ گیا. اور یہی بتایا کہ ان کی وجہ یہ تھی کہ جو ایمان کا اور ایک کریکٹر کا اور اخلاق کا لیول تھا اور یہ آہستہ آہستہ کم ہوا ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے کہ خارج میں سوسائٹی کے اندر کیا بیکورڈنیس تھی تو وہ تو بہتر ہوئی ہے. دیکھیں رائٹس جو ہیں بالکل ایک زمانے میں نہیں دیے جاتے تھے. میں نے آپ کو شاید کسی زمانے میں یہ شاید دیا تھا حوالہ یا نہیں کہ ٹائم میگزین نے 1990s کی دہائی کے اندر ایک ایشو چھاپا قرآن مجید ٹائٹل پہ تھا اس کے، اور یہ بتایا کہ دیکھیے اپنے زمانے کی انقلابی ترین کتاب ہے جس نے میراث میں خواتین کو حصہ دیا، جس نے یہ کہا کہ خواتین کی جو رائٹس ہیں وہ یہ اور وہ یہ ہیں، جبکہ جس زمانے میں وہ جس زمانے میں کتاب آئی تھی اس زمانے میں نان ایگزسٹنٹ تھے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب جو رائٹس قرآن دیتا ہے وہ اب آبسولیٹ ہو گئے ہیں، اب ایک مرتبہ پھر ریویژن ہونی چاہیے. 2000 سال یا 1500 سال گزر گئے ہیں کیونکہ اب وہ رائٹس اس سے زیادہ کا تقاضا ہے اور وہ سوسائٹی ان کو نہیں دے رہی.
تو جسٹ ٹو میکنگ دس پوائنٹ کہ یہ جو خارج میں جیسے نا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سوسائٹی کی ویزا وی گیونگ رائٹس، وہ تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دور اول بہتر تھا. اس کے لحاظ سے تو شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ ادوار بہتر آ رہے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے. اگر آپ ویمنز رائٹس کو دیکھیں تو فیمنزم کی تحریک اگرچہ بالکل ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک میل ڈومیننس تھی اور میل ہیجمنی تھی بہت زیادہ دیٹ ہیز بین براٹ انٹو چیک. اسی طرح سے ہیومن رائٹس جو ہیں، یعنی آپ ریسزم کو آپ دیکھیے اگرچہ ابھی بھی دنیا میں موجود ہے لیکن اب آسانی سے اس کے حق میں آپ بول نہیں سکتے. آپ کو فوراً یعنی مطلب اسے کہتے ہیں کہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اگر آپ اس کے خلاف بولیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خارج کی چیزیں جو انسان کے حقوق کے حوالے سے ہیں ان میں تو بہتری ہوئی ہے. البتہ جو انسان کا ایک داخلی کردار ہوتا ہے اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لیول تھا، اور اس کو بیان بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ جو بہترین دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر اس کے بعد کا ہے، پھر اس کے بعد کا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے میرا اشکال واضح کیا. تو پھر اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوانین جو ہیں ان کو ہم آج بھی فردر بہتر کرنے کی بھی گنجائش ہے، اور ہم کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کمزور ہیں. دیکھیں ابھی بھی ریسزم کتنا ہے نہ ہونے کے باوجود. اب آپ دیکھیے ہماری ہمسایہ ہمارا ملک جو ہے وہاں کاسٹ سسٹم آج بھی موجود ہے. دنیا میں جہاں پہ اتنی ترقی ہو گئی ہے وہاں آج بھی برہمنوں کا خاص حیثیت ہے. وہاں آج بھی شودرات کو جلا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے سے ایک کاسٹ اوپر شادی کر لیں یا کسی کو ٹچ کر دیں آج بھی وہ انٹچبلز کہلاتے ہیں. اور گاندھی جیسے آدمی کو ان کو ہریجن کہنا پڑا. ہریجن کا مطلب ہے چلڈرن آف گاڈ، تاکہ ان کا اسٹیٹس وہ بلند کر سکیں. دس از اسٹل گوئنگ آن ان اسپائٹ آف سو مینی ادر ایفرٹس. ابھی بھی بہت کچھ گنجائش ہے. انسانوں کو انسان نہیں ٹریٹ کیا جا رہا ابھی بھی. میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم بائبل کا جو ہے پڑھتے ہیں پورشن اپنی اس کلاس میں، تو وہ میرے ذہن میں اکثر یہ سوال جو ہے وہ آتا ہے کہ اس میں سن کہہ کے جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا ہے. تو آپ نے کچھ اس کی میرا خیال ایک دفعہ دی بھی تھی ایکسپلینیشن. تو لیکن مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن مجید ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جنرلی انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا رسول پاک کو جس طرح آپ نے بتایا تھا. تو یہ اس میں جو ہے کیا اوریجنل اگر کوئی بائبل کا ایسا ہم ایکسپلور کریں تو کیا یہ ایسا ہی تھا یا یہ کرسچینٹی کے کانسیپٹ کو ری انفورس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جیسے وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو کیا یہ اس کے بار بار کی جو ورژنز آئی ہیں اس کی وجہ سے یہ اس طرح سے مخاطب کیا گیا حضرت عیسیٰ کو؟ تو آپ آج کیا بائبل کا حصہ پریفر کر رہی ہیں؟ وہاں تو ایسا نہیں ہے. وہاں تو سن ایکچولی سن کے مفہوم میں حضرت سلیمان اپنے بیٹے ہی کی طرف نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو سن کا ورڈ آیا ہے، میں نے اس کو ایک زمانے میں شاید کسی موقع پہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو قدیم زبانیں ہیں، خاص طور سے جو عبرانی زبان ہے، اس کے اندر جو لفظ بیٹا اور غلام، یہ اس کے لیے لفظ ایک ہی ہے. تو جب آپ عبداللہ کا ورڈ کہیں گے تو اس کا مطلب بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ. اور یہی معاملہ والد کا بھی ہے. تو اب ان کا جو لفظ ہے جس کو آپ باپ کے لیے کہتے ہیں تو وہ خدا کے لیے بولا جاتا ہے اور باپ کے لیے بولا جاتا ہے. تو قدیم زبانوں میں خدا اور باپ کے لیے ایک لفظ تھا، اور بیٹے اور جسے کہتے ہیں نا کہ اب کے لیے یا غلام کے لیے یا بندے کے لیے ایک ہی لفظ تھا. تو اس نے یہ غلط فہمی ہم سوچتے ہیں، یعنی ظاہر قیاس کرتے ہیں کہ پیدا کی ہوگی کہ جہاں عبداللہ کہا گیا اصل میں وہاں مطلب یہ تھا خدا کا بندہ، لیکن اس کا ترجمہ کیا گیا خدا کا بیٹا. اور جہاں اللہ کا یا اب کہا گیا تھا، یا وہ ورڈ ظاہر ہے کہ وہ عربی کے علاوہ جو اب عبرانی میں ورڈ ہوگا وہاں مراد تھا خدا، تمہارا آسمانی باپ. تو وہ آسمانی باپ سے مراد خدا لیا جاتا تھا، لیکن آسمانی کا لفظ نکل گیا اور صرف باپ رہ گیا، تو خدا کو باپ کی جگہ پہ لے آئے. تو یہ زبان میں یہ استاد غنی الدین فرائی نے اس پہ لکھا ہے. اگر آپ چاہیں تو ان کی کتاب ہے محفوظات القرآن، اگرچہ وہ انفارچونیٹلی عربی میں ہے، اس کا شاید آسانی سے آپ کو ایکسیسیبل نہ ہو، لیکن اگر آپ کسی سے کہہ کہ وہ اس کا پڑھ سکیں، پڑھوا سکیں، تو یہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ کیسے عبرانی زبان کے اندر، ہیبرو کے اندر ایک لفظ باپ اور خدا کے لیے کامن تھا اور دوسرا بیٹا اور بندے کے لیے کامن تھا، جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان لگتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ زبان کا ہی مسئلہ ہے.
تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیے کچھ چیزیں تو زبان سے متعلق ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو سینٹ پال نے کرسچینٹی میں داخل کی ہیں، اور اس میں شریعت کی جو تنسیخ سے لے کے اور ٹرینٹی کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے بجائے یہ چیز جو ہے وہ خارج سے آئی ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو عیسائیت ہے بیسکلی وہ پولین کرسچینٹی ہے جو سینٹ پال کی طرف منسوخ کی جاتی ہے. انہوں نے اس کے اندر بہت ان کا کردار ہے اس وقت جو ایک سینٹرل اور پیوٹل کردار ہے. شکریہ. اگلا سوال کوشک کا ہے. کوشک پلیز پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ 2 ورڈز کے بیچ میں سے ڈفرنس معلوم کرنا تھا. لائک جو ہم ورڈز لگاتے ہیں، جو یہ آئی تھنک لائک دعائی ہے، جو انبیاء اور نبی کے نام کے ساتھ، لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ ڈفرینسیشن سر لائک یہ ڈفرینسیشن ہمارے یہاں ہی پیدا ہوئی ہے، ورنہ یہ دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے یہاں قدیم لٹریچر میں ہر پیغمبر کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں اور سلامتیاں ہوں اس شخص پہ. تو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے، اور علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ سلامتی ہو. تو یہ تقریباً ہم مانا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک خامخواہ میں لوگوں نے تفریق کر لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور باقی انبیاء کے ساتھ وہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، علیہ السلام پڑھتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. یعنی جو درود ہے اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، اور درود اصل میں دعا ہوتی ہے پیغمبر کے لیے. درود صرف فارسی زبان میں پیغمبر کی دعا کو کہتے ہیں. تو وہ باقی پیغمبروں کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو میں تو اپنی تحریروں میں ہمیشہ یہ لکھتا ہوں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سارے انبیاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے آپ کو، یا لکھ سکتے ہیں. اس میں یہ تفریق ہے علیہ السلام ان کے لیے لکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھیں، یہ بس یعنی بات کی ہے تفریق. عائشہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی میں غیبت کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 2 سچویشن ہے، کہ ایک یہ کہ جب کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہمیں کسی سے شیئر کرنی ہوتی ہے، کسی نے کچھ برائی کیا ہو، تو کیا اگر وہ ہم شیئر کریں جیسے امی سے یا بیسٹ فرینڈ سے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ اور یہ کہ جب ہم سے کوئی شیئر کرے کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سننا چاہیے یا کہنا چاہیے نہیں سننے کی؟ آپ کس سے کوئی کہے تو طریقے سے اور سلیقے سے آپ کوشش کریں کہ سبجیکٹ ڈائیورٹ کر دیں، یا ان کو اگر اصرار کریں تو تھوڑا سا سمجھائیں کہ بھئی ہمیں کسی کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو ان کی پریزنس سے بات کرنی چاہیے. غیبت کا مطلب البتہ سمجھنا چاہیے. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی ایبسنس میں ہم اس کا تذکرہ ایسے کریں کہ ہمارا مقصد اس کو نیچا دکھانا یا اس کی تحقیر کرنا ہو، حقارت ہو. محض کسی کا ذکر کرنا، بس جیسے بعض دفعہ انسان کے دل میں کوئی بھڑاس ہوتی ہے، اس کو ہم غیبت تو نہیں کہیں گے، البتہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جب بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں تو جس کے سامنے آپ نکال رہے ہوتے ہیں اس کو آپ اپنی رائے بتا رہے ہوتے ہیں، اور انویریبلی ہوتا ہی ہے کہ جس کو آپ بتاتے ہیں اس کی بھی رائے وہی بن جاتی ہے اس شخص کے بارے میں جو آپ نے اس کو بتائی ہے. وہ خود تحقیق نہیں کرتے یا کرتی کہ بھئی دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے آپ نے رائے غلط بتائی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا تاثر غلط ہو، یا ہو سکتا ہے وہ شخص چینج ہو گیا ہو کچھ عرصے کے بعد اور آپ کی بھی رائے چینج ہو گئی ہو، لیکن جس کو آپ نے بتایا ہے وہ تو وہیں کھڑا ہے. تو اس وجہ سے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی سے کوئی اس طرح کی بات شیئر کریں تو قرآن مجید نے تو ہمیں یہ بتایا حضرت یعقوب کا اسوہ کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ ہمیں گلا شکوہ خدا کے سامنے کرنا چاہیے. بھڑاس ہی نکالنی ہے تو خدا کے آگے نکالیں، آپ اس سے اپنے آپ کو ہلکا بھی محسوس کریں گے اور خدا کی مدد بھی کو بھی آپ پکاریں گے. جب آپ افراد کے سامنے بھڑاس نکالتے ہیں تو اس کے پھر یہ پہلو ہیں کہ وہ اس فرد کی رائے پھر عام طور سے خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اس شخص کے بارے میں جس بارے میں آپ رپورٹ کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہ شخص تبدیل ہو جاتا ہے لیکن دوسری رائے اپڈیٹ نہیں ہوتی. بعض دفعہ آپ کی ہی رائے غلط ہوتی ہے جو آپ نے اس کے بارے میں رپورٹ کی ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے جس کو آپ نے بتائی ہوتی ہے اس کے لیے پکی بن جاتی ہے. تو انسانوں کے ساتھ جب آپ شکوہ شیئر کرتے ہیں تو اس میں یہ پہلو ہوتے ہیں کہ جو دے بیکم پٹ فالس. تو اسی وجہ سے ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ شکوہ خدا کے سامنے کیا جائے. سالوشن، یا ہم کسی سالوشن چاہیں کہ دیکھو میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے تو اس میں ہم کیا کریں،
یہ سچویشن میں. دیکھیں اگر تو آپ سولوشن چاہنے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے وہاں آپ بھڑاس نہیں نکال رہے, وہاں تو یو وانٹ اے سولوشن ٹو دا پرابلم, یو وانٹ ٹو ریزالو دا پرابلم. جب آپ مسئلے کے حل کے لیے کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ غیبت نہیں ہے اور نہ ہی وہ بڑھاس نکالنا ہے, وہاں تو آپ ایک مسئلے کو چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا واقعہ درپیش ہو گیا ہے یا سچویشن پیدا ہوگی ہے کہ آپ یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک کرنے کے لیے کسی سے مدد لینا اور اس کے نتیجے میں یہ گفتگو کرنا وہ تو اصلاح کی اس میں جذبہ ہوتا ہے, وہاں تو سارا جذبہ ہی ہوتا ہے کہ مسئلہ بہتر ہو جائے, اس لیے اس کو ہم یہاں پہ غیبت سے تعبیر بھی نہیں کریں گے. The next participant in the queue is Adila, and then we'll take a Facebook question. Adila, please go ahead. Thank you, Mimi. Walaikum salam. وعلیکم السلام. سر آپ نے آج وہ پیرنٹس سے متعلق پروورب بتائی تو مجھے میرا ایک پرسنل سوال ہے جو مجھے کافی دن سے بادر کر رہا ہے. پیرنٹس سے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ان سرٹن سچویشن جب وہ ڈیفیکلٹ ہو رہے ہوں اور چیز کو نہ سمجھ رہے ہوں. تو بعض دفعہ اس میں تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے بدمزگی سی آ جاتی ہے یا کوئی تال بات ہو جاتی ہے. مجھے بہت برا لگتا ہے اس طرح سے کہنا, لیکن پھر کس طرح سے انسان سمجھائے. میری امی وہاں رہتی ہیں پاکستان میں, تو وہ ہم ساری بیٹیاں ہیں, تو ناؤ وی وانٹ ہر ٹو کم اینڈ لیو ود اس, مگر وہ شی ریفیوزز اینڈ شی از الون اینڈ شی, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں کیونکہ لیے اب صحیح نہیں ہے, طبیعت خراب رہتی ہے کبھی کچھ, حالانکہ شی از کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ, سب کچھ بیماری بھی نہیں اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے, لیکن وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے اور وہ بہت سختی کر رہی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اور ہم یہ چاہتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح سے ایسی سچویشن کو ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی تجویز یا سجیشن دینا جب تک کہ سارا ڈیٹا نہ ہو اٹس ناٹ ایزی, کیونکہ ہر ایک آدمی یا ہر خاتون یا ہر شخص کی کچھ اپنے ایڈیوسنکریسی ہوتی ہیں یا کچھ مخصوص طبیعت کے پہلو ہوتے ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ مجبوریاں وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے, تو کئی چیزیں ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر صرف ایشو یہی ہے کہ وہ she would not like to come over to a new country, تو اس میں ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں جہاں انہوں نے زندگی گزاری ہے, ایون دو کہ بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر وہ وڈو ہو گئی ہیں یا اکیلی رہ گئی ہیں تو اب وہ کسی بیٹے یا بیٹی کے پاس چلی جائیں, لیکن دیکھیں یہ فیصلہ تو ان کو کرنا ہے نا کہ وہ کمفرٹیبل کہاں پہ ہے. تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی رائے بڑی اہم ہے. اگر وہ آپ کے پاس آئیں اور خوش نہ ہوں یا وہ شفٹ ہو جائیں اور آپ کی بات تو مان لیں گی لیکن زیادہ مضطرب ہو جائیں گی, اور جتنی وہ خوش پاکستان میں ہیں یا چلیں ریلیٹیولی خوش ہیں اتنی وہ نہیں رہیں گی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے, اور اس میں پروبیبلی یہ زیادہ آسان ہے کہ بیٹیاں یا بیٹے آپس میں ٹائم بانٹ کے وہ ان کے پاس, اب تم ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ ایکسٹراڈنری حالات ہیں, لیکن جب یہ نہیں تھے تو یہ موجود تھی کہ بچے کچھ تقسیم کریں. میں ایسی بہت ساری خواتین اور مرد حضرات کو جانتا ہوں جو یا تو وڈوز یا وڈوورز ہیں یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے اور دے آر لیونگ الون, اور بہت سارے بچے یہ اصرار کرتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. وہ چلے بھی جاتے ہیں بعض دفعہ, لیکن 1-2 مہینے کے بعد وہ تنگ پڑ جاتے ہیں, اس لیے وہاں ہر آدمی کام کر رہا ہے, ہر آدمی ایک زندگی کے پہیے میں جھگڑا ہوا ہے, کسی کے پاس اتنا فری ٹائم نہیں ہے, تو دے پریفر ٹو لیو ان دیئر کنٹری آف برتھ یا کنٹری آف اوریجن. تو آئی تھنک دس از ویری انڈرسٹینڈیبل, اور اس میں ان کو فورس کرنے کے بجائے ہمیں وی شوڈ فائنڈ آؤٹ مینس ان وچ دا چلڈرن آر ایبل ٹو وزٹ دیم مور ریگولرلی. اور آپ وزٹ نہ بھی کریں تو زوم کے ذریعے سے, اسکائپ کے ذریعے سے, واٹس ایپ کتنے ہی زیادہ آگے ہیں جس میں آپ ہر وقت ان کو دیکھ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ تلاش کرنا چاہیے. اور اس میں یعنی یہ میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں, مجھے چونکہ آپ ایگزیکٹ آپ کے سارے حالات تو نہیں پتا, لیکن عمومی طور پہ وٹ آئی وڈ سے اس کے پیرنٹس کے بارے میں جہاں وہ کمفرٹیبل ہیں وہاں ہی ہمیں آئی تھنک بندوبست کرنا چاہیے کہ کیسے وہ اور کمفرٹیبل ہو جائیں. سر لیکن اگر مجھے ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہو کسی بھی سچویشن میں لے لیں, اگر پیرنٹس صحیح فیصلہ نہیں کر رہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے, تو پھر وی فیل کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے. نہیں, یہ نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں وہ پیرنٹس اگر صحیح فیصلہ نہیں کرے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. دیکھیں ایک تو یہ نا کہ خدا نہ خاصہ پیرنٹس معذور ہیں فیصلہ کرنے سے, پھر تو ظاہر آپ کر بھی دیں گے, تم کو نہیں پائے. لیکن اگر وہ ضد بھی کر رہے ہیں یا ایک چیز کے بارے میں مطمئن ہیں, اب ذمہ داری ان کی ہے. آپ تو ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں, جیسے آپ اپنے ایڈلٹ بچوں کو سجیسٹ کر سکتے ہیں, ویسے ہی پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ آپ دل سوزی کے ساتھ اپنی بات ان کے سامنے کریں, اینڈ آل دیٹ یو ہیو ان یور مائنڈ آپ کمیونیکیٹ کریں. لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ وہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں
تب آپ ان کے اس غلط فیصلے کو نبھائیں. جیسے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بچے بھی اگر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں تو چونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان کو ہے, اس وجہ سے وی ہیو ٹو کمپرومائز اینڈ لیٹ دیم میک اے ڈیسیژن, بیکاز یو سی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے, چاہے کوئی غلط فیصلہ کیوں نہ کر رہا. ٹھیک ہے سر. اور اسی چیز میں کبھی کبھی تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے تو یہ تلخ کلامی نہیں کرنی چاہیے نا. اس کی وجہ یہ کہ وہ وہاں اگر وہ آپ سے سختی کر رہی ہیں کہ انہیں نہیں آنا, اس میں حق بجانے میں وہ آپ تو بیٹیاں یا بیٹے صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ دیکھیے ہم آپ کے لیے یہ کرنے کو تیار ہیں, ہمارے لیے آنے میں یہ مجبوریاں ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد اگر وہ کہیں کہ نہیں جی میں یہاں رہنا چاہتی ہوں, تو پھر آپ یہاں رہنے کے حوالے سے ان کے اسٹے کو اور زیادہ کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کریں. سوری میں لمبی کری مت, لیکن ایک پوائنٹ اور ہے کہ ہم صرف لڑکیاں ہیں, ہمارا بھائی نہیں ہے کوئی, تو امی کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کے پاس نہیں رہیں گی. تو اس کو دیکھیں یہ بھی کلچرل چیز ہے, یعنی ظاہر ہے کہ کلچرل چیز میں بعض دفعہ انسان کو کوئی انہیبیشنز پیدا ہو جاتی ہیں, کوئی روک پیدا ہو جاتی ہیں. اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ داماد کے یہاں نہیں جانا چاہتی تو آپ فورس تو نہیں کر سکتے نا. یہ ہر یعنی آج کل کے ماں باپ میں اور پرانے ماں باپ کے اندر فرق ہوتا ہے, یہ ہے. سو اگر if she feels uncomfortable living with a son-in-law, you have to respect their discomfort. تو یہ ان کا ڈسکمفرٹ ہے, آپ ان کو ریسپیکٹ کریں, آپ ان کو بتائیں جی کہ ایک دفعہ آ کے دیکھیں آپ کو نہیں محسوس ہوگا, لیکن اگر نہیں ہے وہ کمفرٹیبل تو ہم فورس نہیں کر سکتے ان کو. مطلب اور ریلیجن تو ہم اس چیز میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ رہ سکتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ. بالکل اگر وہ رہ سکتی, ہرگز بالکل ہر حال میں رہ سکتی ہیں جی, بالکل کیوں نہیں رہ سکتی. Facebook question asks, can you please explain the concept of laundry through Qur'an and Hadith? And is it permissible to keep laundry? If yes, what are the conditions? دیکھیں جی, اس میں تو میں بہت تفصیل سے کئی دفعہ لیکچر دے چکا ہوں, یہاں اتنے شارٹ سپیس میں تو تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ یہ لانڈری اور غلاموں کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اٹ واز ایراڈیکیٹڈ ان ہز ٹائمز, اور اس کے بہت سارے میجرز لیے گئے. انفارچونیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رخصت ہو جانے کے بعد یہ پھر بھی قائم رہا. اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی دیئر, it was put a stop to, but people did not listen, اور وہ بعد میں بھی جاری رہا اور بالکل ریسنٹلی جا کے ختم ہوا ہے. therefore there is no question about it کہ اگر آج کوئی جنگ ہوتی ہے تو آپ کسی کو لانڈری کو بنا سکیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک ٹیمپرری فیز تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. I'll content myself with this explanation. I advise the person who's asking the question کہ آپ اس موضوع پہ چونکہ بہت کچھ لکھا ہوا اور بولا ہوا ہماری طرف سے ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں. Thank you very much, Dr. Saleem. Our last question of the day is from Raza. Please go ahead. جی سر, تھینک یو ویری مچ. آپ کے پاس جتنا ٹائم اس کے حساب سے آپ جواب دے دیں, اور میں اگر اس میں کچھ ایڈیشنل پوائنٹ میں کل آپ سے پوچھ لوں گا. آپ کے قرآن سرکل میں ہم اس وقت جو ہے سورہ انفال پڑھ رہے ہیں, اور اس کی 43rd اور 44th آیت جو ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, اور اس میں تھوڑے سے جو ہے نا چیلنجز آ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں کہ ایک کوئی کوہیرنٹ نیریٹو ہونا چاہیے جو کہ that it makes sense. تو اس کے اندر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ یاد کرو جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا, اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے, مگر اللہ نے بچا لیا, یقیناً وہ دلوں کا حال جانتا ہے. اور یاد کرو جب تمہاری مدبھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کرتے جس کو ہو کر رہنا ہے یا تھا. حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات. اب اس میں جو پرابلم آ رہی ہے سر وہ یہ آ رہی ہے کہ شروع سے ویسے کچھ باتیں اس طرح چل رہی تھیں اس سورہ میں جہاں یہ ایشو اٹھ رہا تھا کہ جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یعنی بدری صحابیوں کو تو ہم سب سے ایمان میں بہترین صحابی سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ ایشو آ رہا تھا کہ ان کے دل میں دوسری جو وہ ہے آرمی ہے اس کا خوف تھا, اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ جھگڑے پیدا ہو رہے تھے, یا ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم کسی اور طرف چلے جائیں. تو پہلے تو یہ سب سے جو پہلی جماعت اتنی امپورٹنٹ جماعت ہے اس کے اندر دشمن کا یا اس دشمن کی آرمی کا خوف. اس کے بعد دوسرا پرابلم یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا, تو اب یہ خواب جو دکھایا گیا کیا یہ خواب لٹرل تھا, تمثیلی تھا, اس میں نمبرز دکھائے گئے یا دشمن کا مورال دکھایا گیا. ٹھیک ہے, پھر اس تیسری بات یہ کہ اس خواب کو اس بات کو کنٹینیو کیا گیا جنگ کے دوران بھی, یعنی ان کو بھی کم دکھایا گیا ان کو بھی کم دکھایا گیا. سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کم اس لیے دکھایا کہ وہ
اب یعنی کہ چوڑے ہو جائیں اور جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیں کیونکہ اللہ ان کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. لیکن ان کو کم جو ہے وہ دکھایا جنگ میں, یہ اس کی کنٹینیویشن ہے پہلے سے کہ یہ ہمت نہ ہار جائیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک ٹول کی طرح استعمال کر رہا ہے اور سارے معاملات ان سے کروا کے پھر جو ہے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے. تو اس کا کوئی کوہیرنٹ نیریٹو سمجھ نہیں آ رہا, اس میں بہت سارے اشکالات فیل ہو رہے ہیں. آپ نے اس میں تدبر قرآن کو دیکھا ہے؟ جی سر دیکھا ہے اس کے اندر. اس میں انہوں نے تو اس کو ایکسپلین کیا ہے نا کہ یہاں پہ کون مراد ہیں, کس کی طرف اشارہ ہے زیادہ, اور جو کمزور مسلمان تھے ان کو ایڈریس کر کے ہی بتایا گیا ہے کہ کیسے اس جس چیز سے وہ جی چرا رہے تھے ان کے اندر یہ ایک شوق پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کے سامنے جو آرمی ہے اٹ از ناٹ دیٹ ہیوج, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی کیونکہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف صحابہ یا بدری صحابہ تو نہیں نا تھے, بہت سارے وہ لوگ تھے جن کی کمزوری پھر جنگ احد میں واضح ہوئی تھی بعد میں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو سوار تھے انہوں نے جگہ چھوڑ دی, تو وہ صحابہ تو نہیں نا تھے سارے کے سارے, یعنی صحابہ تو تھے لیکن اس لیول کے نہیں تھے کہ جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کمزوری نہ دکھائی ہو. ہر طرح کے لوگ تھے. اور پھر قرآن نے ایک اور چیز کہا کہ لیمیز الخبیثہ من الطیب, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے یہ طریقہ کیا کہ کسی طرح سے باطل کو اور اچھے لوگوں کو, یعنی کمزور لوگوں کو اور مضبوط لوگوں کو ممیز کر سکے, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا سکے. جو کمزور لوگ ہیں ان کی کمزوری نمایاں ہوگی, جو اسٹرانگ لوگ تھے ان کی اسٹرینتھ نمایاں ہوگی, جو بین کھڑے تھے ان کو موقع مل گیا کہ اگر ان کے اندر ہمت ہے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو ہمت کریں. تو یہ ایک چھلنی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا, تاکہ اس چھلنی سے گزر کے جو خدا نے اسکیم برپا کی ہوئی تھی کہ بھئی نیکی اور برائی الگ الگ ہو جائیں, تاکہ اگر برائی کا سدباب کرنا ہے تو وہ مکس نہ رہے. اسی کو ہمارے ہاں تطہیر کے موضوع سے بیان کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد امین حسن اصلاحی, استاد غامدی جو ہیں, وہ اس کو جگہ جگہ بیان کرتے ہیں کہ تزکیہ اور تطہیر. تو تطہیر کا ہی مطلب ہے کہ ان کا جو باطن اور ان کے ظاہر کو الگ کیا جائے اور ان کو جماعت کے لحاظ سے الگ الگ کیا جا سکے. تو اگر آپ میرے خیال ہے دوبارہ اس کو دیکھیے تدبر قرآن کو خاص طور سے اٹھا کے, کیونکہ غامدی صاحب نے اسی نیریٹو کو لیا ہے اور اس کو پرسائز کر کے بیان کیا ہے. ادروائز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس آیت کے تحت استاد امین حسن اصلاحی نے اس کو پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو تطہیر کا معاملہ یہ دونوں سائڈ پہ چل رہا ہے؟ نہیں, ادھر تو نہیں چل رہا. کہنے کا مقصد ہے کہ اس سائڈ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہیں نا کہ ایک جی ادھر تو یہ آئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے بات کی اور کچھ لوگ چلے گئے تھے اس میں. وہ تو آپ نے ٹھیک بیان کر دیا نا. وہاں تو ظاہر ہے کہ ان کا تو مقصد, ان کو یہ تھا کہ بھئی کسی طرح سے ان کے اندر خوف نہ پیدا ہو. اس وجہ سے ان کو خواب کے اندر واقعی یہ تمثیل دکھائے گی کہ ان کی جو تعداد ہے مسلمانوں کی وہ کم کر کے دکھائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ دونوں جو ہیں ان کے درمیان جو تطہیر کا پہلو ہے وہ نمایاں ہو جائے. وہ نمایاں ہو گئی تب یہ مٹ پھیر ہوگی. اگر یہ مٹ پھیر نہ ہوئی, اگر یہ جنگ نہ ہوئی, تو وہ جو تطہیر ہے وہ اس نے ہونا نہیں تھا. سو اس کو ہونے کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوا جس کو ہم تطہیر کہتے ہیں. تو اس کو پاسبل کرنے کے لیے پھر یہ کیا گیا کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اس طرح سے سجھایا گیا کہ وہ withdraw نہ کریں جنگ سے, اور ادھر کے لوگوں کو بھی, اور تاکہ ایک فیصلہ کو نتیجہ نکلے. So that is it for our time today. Dr. Saleem, any concluding remarks? Thank you so much for the wonderful Okay, inshallah. Thank you very much. Okay. So we'll have our session next Saturday, inshallah. Until then.